الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16 تفخیم اور ترقیق۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر تفخیم اور ترقیق کے قواعد اور سبق پڑھنے اور سمجھنے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ سبق نمبر 16 کھول لیجیے۔ تفخیم۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ یہ ہمیں ایزی ہے، آسانی سے سمجھ آ گیا ہے۔ 3 حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہیں۔ ناظرین، 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی مثال آگے ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے الف۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ ناظرین، الف سے پہلے اگر کوئی موٹا حرف آ جاتا ہے، پر حرف آ جاتا ہے تو ہم نے الف کو موٹا پڑھنا ہے۔ اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو ہم نے الف کو باریک پڑھنا ہے۔ جیسے قاف، الف زبر قا۔ الف سے پہلے قاف 2 نقطے والا ہے، 2 نقطے والا قاف حروف مصالحہ میں سے یعنی موٹا حروف ہے، تو اس لیے الف کیا ہو گیا؟ موٹا ہو جائے گا۔ اسی طرح را، الف، کاف، الف زبر کا۔ الف سے پہلے کاف آ رہا ہے تو کاف یہ باریک ہے تو اس لیے الف بھی باریک ہوگا۔ آگے ہے لام۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ مثال یوں سمجھے کہ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف زبر ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف زبر ہوگی تو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ اگر اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پیش ہوگا تو پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ اللہ پاک کے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ اگر اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں، یعنی زبر پیش پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کے لام کو موٹا پڑھنا ہے، زیر ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں سبق میں ہم سمجھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو باریک پڑھیں، یعنی اللہ پاک کے لام کے علاوہ جو بھی لام آئے گا سب کے سب لام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ ناظرین، آگے ہم را کو پر پڑھنے کی صورتیں سمجھتے ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تو پھر بھی کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ را پر کھڑا زبر ہو تو پر پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو، یعنی را ساکن ہے اس سے پہلے حرف پر زبر ہوگی تو پھر بھی را پر ہوگی، یعنی اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ بعض کلمات ایسے ہیں جہاں پر عارضی زیر لگائی جاتی ہے، اس کی مثالیں بھی سبق میں ہم سمجھیں گے، تو وہاں پر بھی را کو کیا کریں گے؟ پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یعنی را ساکن ہے اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے تو وہاں پر بھی را کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ را ساکن کے بعد حروف مصالحہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، یعنی را ساکن ہے، حروف مصالحہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہوگا تو وہاں پر بھی را کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے، یعنی پر پڑھنا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم سمجھیں گے۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں، یعنی را کے نیچے زیر ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ را کو باریک پڑھنا ہے۔ 2 زیر بھی ہوں گی تو پھر بھی ہم نے را کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، یعنی را ساکن ہے، زیر اصلی اسی کلمے میں ہے تو پھر بھی ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی را ساکن ہے اس سے پہلے یا ساکنہ ہو تو را کو وہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، را کے نیچے زیر ہوگی، 2 زیر ہوگی، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہوگی، پھر بھی باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہوگی تب بھی را کو باریک پڑھیں گے۔
عارضی حرکت، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ نوٹ، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصل اسی کلمے میں ہو، اس کے بعد حروف مصالحہ ہو تو اس را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصاد۔ آگے ہم سبق میں مثالیں بھی سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ کلمے 2 یا 3 کلمے کے ہم ہجے کر لیتے ہیں، آگے میں انشاءاللہ رواں پڑھتے ہیں، پھر اس کے اندر مثالیں بھی سمجھیں گے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ یہاں پر قاف کیونکہ 2 نقطے والا موٹا ہے تو یہاں پر الف جو ہوگا موٹا ہوگا۔ صاد زیر سی، را الف زبر را، سرا، طا زبر طا، صراط۔ یہاں پر را کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، تو الف بھی یہاں پر ایٹومیٹک موٹا ہو جائے گا۔ آگے ہم رواں پڑھتے ہیں۔ سراجن کان، یہاں پر الف سے پہلے کاف ہے، کاف باریک ہے تو اس لیے الف بھی باریک ہوگا۔ مالن مفازن، طالب تابو، خالدن عابد، غاسق طعام طعام، اللہ۔ یہاں پر اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے پر پڑھنا ہے۔ واللہ فاللہ، ان اللہ هو اللہ، من اللہ، رسول اللہ، رضی اللہ، قال اللہم۔ اللہ پاک کے لام سے پہلے زبر ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، پیش ہوگا تو پھر بھی کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ آگے زیر کی مثالیں سمجھیں گے۔ للہ، زیر ہوگی اللہ پاک کے لام سے پہلے تو اس کو کیا کرنا، ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ باللہ، بسم اللہ، تینوں کلمے کو ہم نے باریک پڑھا۔ قل اللہم ما ولاہم الا الذین، ان الذین علی صلاة رجل، را کے اوپر زبر ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے را کو۔ الم تر رزقوا اکثر اجرا، 2 زبر ہوگی را کے اوپر پھر بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اجرن 2 پیش پر بھی موٹا پڑھنا ہے۔ ابراہیم، کھڑا زبر ہوگی تو پھر بھی موٹا پڑھنا ہے۔ عرشن، را ساکن سے پہلے ہاتھ پر زبر ہوگی تو را کو کیا ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پر بھی اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ام صبرنا، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر بھی را پر ہوگی، میں نے بھی پر پڑھا۔ ترجعون یرزقون، ارجع، بعض اوقات الف کے نیچے عارضی زیر ہوتی ہے تو وہاں پر بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ارجع، یہاں پر عارضی زیر ہے۔ ارجعو، یہاں پر بھی پر ہوگی۔ ارجعی، یہ بھی عارضی زیر ہے۔ ارکعو، عارضی زیر ہے۔ رب ارحمہما، یہاں پر بھی پر پڑھی جائے گی۔ رب ارجعونی ان ارتبتم ام ارتابوا کل فرق، یہاں پر کل فرق پہ باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حروف مصالحہ میں سے ہے۔ کل فرق، کل فرق، فرقۃ، مرصاد، را ساکن کے بعد حرف مصالحہ ہے تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ فی قرطاس، والنہار، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ رجال امر فاصبر قم فانذر، خیر، آگے وقف خیر، یہاں پر را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔
نذیر، آگے وقف نذیر، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، باریک پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہاں پر جو ہے علامت ایک دائرہ بنا ہوا ہے، یہ ایک آیت ختم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو خیرون پڑھیں گے، تو وقف کریں گے یہاں پر ختم کریں گے تو خیر پڑھیں گے۔ اس سبق کی مثالیں آخری سبق میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے وہاں پر، کیونکہ آخری سبق کا نام بھی وقف ہے تو اس کی علامتیں پوری وہاں پر موجود ہوں گی، تو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی۔ یہ کلمات بھی اسی طرح ہے جیسا ہم نے خیر رون کے بارے میں معلومات لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں ہم سب کو قرآن پاک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔